اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان اس وجہ سے کہ آتاہ اللہ، اس کو دی تھی اللہ نے، الملک، بادشاہت۔ اذ قالا، جب فرمایا ابراہیم نے، ربی الذی، میرے رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، انا احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وہ امیت اور موت دیتا ہوں۔ قالا ابراہیم نے کہا، فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی بالشمس، سورج کو لاتے ہیں، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، اسے لے آئیے، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، لاتے ہیں، تم اسے مغرب سے لا کر دکھائیے۔ تو کافر حیران ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، او یا کالذی، اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے، وہی، اور وہ بستی، خاویۃ، گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قالت، اس شخص نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ نے اس کو موت دی، 100 عام، 100 سال تک، ثم، پھر بعثہ، اس کو زندہ کیا۔ قال، فرمایا، کم، کتنا عرصہ، لبثت، تو ٹھہرا رہا۔ قال، اس نے کہا، لبثت یومن، میں ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا ایک حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے، 100 عام، 100 سال، فانظر الی طعامک، دیکھیے اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پانی کو، لم یتسنہ، اس سے بو نہیں آ رہی، جو گلا سڑا نہیں ہے، وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم بنائیں تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ترکیب سے ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا، پھر ان کو پہناتے ہیں، لحما، لباس، فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے یہ سب کچھ واضح ہوا، قال، اس نے کہا، عالم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، تو اس شخص نے کہا کہ اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کریں گے اس کے مرنے کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک زندہ، اس کو موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا۔ فرمایا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ٹھہرا رہا ہوں ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھیے جس سے بو نہیں آ رہی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھیے کیسے ہم ان کو ترکیب سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ سب صورتحال اس کے سامنے واضح ہوئی، اس نے کہا، میں خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، عرض کیا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا دیجئے، کیفا، کیسے، تحیی، آپ زندہ کریں گے، الموتیٰ، مردوں کو۔ قال، فرمایا، ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال، ابراہیم نے عرض کیا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخذ، لیجئے، 4 من الطیر، پرندے، فسرہن، ان کو مانوس کر لیجئے، الیکا، خود سے، ثم اجعل، پھر رکھیے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان کا جزء، ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یاتینک، وہ آپ کے پاس آئیں گے، سایہ، دوڑتے ہوئے، وعلم، جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا، میرا رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم نے عرض کیا، کیوں نہیں، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ لیجئے، پکڑیے 4 پرندے، پھر ان کو خود سے مانوس کر لیجئے، پھر ہر پہاڑ پر
ان کا ایک حصہ رکھیے، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے، دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور اللہ وعلم، اور جان لیجئے بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ آج کے سبق میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، تو وہاں عراق میں ہر طرح کی شرک عام تھا۔ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور چاند سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سورہ نام میں بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ نام میں بھی ہے، سورہ صافات میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ بتوں کی، ستاروں کی پوجا کر رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا ھذا ربی، تو کیا یہ میرا سورج میرا رب ہے؟ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو غروب ہو جائے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، فرمایا کہ یہ شاید یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند غائب ہو گیا تو فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے، جو خالق ہے وہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ پہنچتے پہنچتے یہ بات نمرود تک پہنچ گئی۔ وقت کا بادشاہ تھا، تو اس نے وہ خود کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں تھا، کہتا خدا تو میں ہی ہوں۔ تو اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم کسی اور کو رب مانتے ہیں، تو انہوں نے ابراہیم کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے اور ان سے اس نے کہا کہ جی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، کہ اس لیے جھگڑا کیا کہ اس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ یہ بادشاہت بھی اور عہدہ اور دولت بھی کم لوگوں کو راس آتی ہے، جب اکثر لوگوں کے پاس آتی ہے اکثر لوگ بہک جاتے ہیں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ عہدے کے اور دولت کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ ہوتے ہیں، بندہ کوشش کرے ان سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا جی کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تابعین کی روایت ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، دو قیدی بلائے، ایک مجرم تھا اور ایک بے قصور تھا۔ اس نے بے قصور کو قتل کرا دیا، مجرم کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میرے اختیار میں ہے، اس کو چاہوں مار دوں، اس کو چاہوں میں زندگی بخش دوں۔ تو حالانکہ اس کی بات غلط تھی، بات ہو رہی تھی موت و حیات کی تخلیق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسباب اختیار کر رہا تھا، اس نے جو قیدی کو چھوڑ دیا یا قتل کرا دیا، اس نے موت کے اسباب اختیار کیے تھے، اس نے موت نہیں دی کسی کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ تو بہت ہی بیوقوف آدمی ہے، اس نے تلوار چلوائی ہے، موت تو نہیں دی، موت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ایک اور دوسری دلیل دی، اس کو دوسری دلیل دی، فرمایا کہ یحیی و میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، طلوع کرتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران ہوں گے میں کیا جواب دوں، تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس واقعے سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہیں کسی سے اگر بحث کرنی پڑ جائے ضرورت کے مطابق، فضول بحث نہ ہو، یا کہیں کسی کی طرح کا جواب دینا پڑ جائے تو آدمی وہاں ضرورت کے مطابق اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی بحث کرنا چاہے تھوڑی بہت ہی بحث کر سکتا ہے، البتہ بحث کی عادت نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا بندہ مناظرہ بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، تاکہ جو مخالف ہے یا باطل پرست آدمی ہے، غلطی پہ ہے، تو اس کی بات کا جواب مل جائے۔ لیکن شرط ہے کہ بندہ جو بحث کرنا چاہتا ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، پورا علم نہیں ہے، لاجواب ہو جائے گا تو خطرہ خود متاثر نہ ہو جائے، اسے پھسل نہ جائے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی اس سے کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات صفات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور وہ نمرود کہہ سکتا تھا کہ جی سورج مشرق سے میں نکالتا ہوں، اللہ کو مغرب سے نکال کے دکھا، کہہ سکتا تھا نا وہ، لیکن اس نے جو کافر ہوتا ہے نا یا مشرک ہوتا ہے، اس کا ذہن ایسے موقع پہ زیادہ کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فیل کر دیتے ہیں، اس لیے جواب نہیں آیا، اس کو حیران ہو گیا اور فرمایا کہ جو ظالم آدمی ہو، اللہ فرما رہے ہیں میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، بستی پہ چھتوں پہ گری ہوئی تھی، یعنی پہلے چھتیں گری پھر اس کے بعد دیواریں گری، تو اس شخص نے کہا کہ یہ سارے لوگ مر گئے ہیں، ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دے دی، 100 سال وہیں وہ مردہ رہے،
پھر ان کو زندہ کیا. پوچھا تم کتنے عرصے سے رہے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا جی میں ایک دن مرا رہا ہوں, یہ ایک دن کا حصہ مرا رہا ہوں. جب ان کی روح قبض کی گئی تو صبح کا وقت تھا, جب ان کو دوبارہ اٹھایا گیا تو شام کا وقت تھا, عصر کا وقت کا. تو اس سمجھ شاید یہ وہی دن چل رہا ہے, حالانکہ ان کو وہاں پڑے ہوئے 100 سال گزر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال یہاں رہے ہو, اپنے کھانے کو دیکھو, پانی کو دیکھو, جو سڑے بوسے نہیں ہیں, خراب نہیں, بو نہیں آ رہی ان سے. حالانکہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے, ایک دن رات رکھا رہے بار تو خراب ہو جاتا ہے. پھر میں گدھے کو دیکھو, گدھے کی ہڈیاں نظر پڑی تھی, گوشت ختم ہو گیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ گدھے کی جو ہڈیاں تھیں وہ جڑ گئی آپس میں, ان پہ گوشت چڑھ گیا. گدھا بنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر آواز نکال لی. تو کھانا خراب نہیں ہوا, گدھا خراب ہو گیا. حالانکہ گدھے کی موت دیر سے آتی ہے, عموماً دیر سے مرتا, خراب ہوتا ہے وہ, کھانا جلدی خراب ہوتا ہے. اللہ نے اس کا الٹ کیا, کھانا محفوظ رکھا اور گدھا خراب کر دیا, مار دیا. جب اس نے خود دیکھا تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہ کون شخص تھے؟ قرآن کریم اور حدیث میں ان کا نام نہیں ہے, لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے, اور بعض نے فرمایا کہ یہ حضرت ارمی علیہ السلام تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں, کہ اللہ نے ان سے بات کی نا کہ کم لبست یومن و بعض یوم, تو اللہ تعالیٰ بات پیغمبر سے کرتے ہیں, عام بندے سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے. تو اس سے یہ بات سمجھ رہی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے, کوئی ناممکن اور محال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بعض غیبی حقائق کا دنیا مشاہدہ کرا دیتے ہیں, عام لوگوں کو نہیں کراتے. کہ عام لوگوں کو حکم یہ کہ وہ ایمان بالغیب لے کر آئیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یقین مضبوط ہوتا ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا دیتے ہیں. اور مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے, کوئی شک والی بات نہیں ہے. اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا. فلسطین کا علاقہ تھا, بعض مفسرین نے لکھا ہے, تو بختر نصر نے ان لوگوں پہ حملہ کیا تھا, ان کو کچھ کو قتل کر دیا, کچھ کو لے گیا تھا, مکان گرا دیے تھے. تو پھر عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنے لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ مطلب یہ زندہ تو ہونا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ زندہ کس طریقے سے کریں گے, ان کی بات کا مقصد یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں دکھا لیتا ہوں آپ کو. ان کی روح قبض کر لی. بعض روایت میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام نے روٹی لی, انگور کا شیرہ روٹی کے اوپر نچوڑا سالن کی جگہ, پھر روٹی طرح رکھ دی تاکہ تھوڑی سی نرم ہو جائے, پھر کھا لوں گا. اور پیچھے ٹیک لگائی کسی سامان سے, اور وہیں روح قبض ہو گئی. ٹھیک ہے, 100 عام 100 سال تک ایسے رہے. اور وہ دیکھو سڑے بوسے نہیں, ان کا جسم خراب نہیں ہوا, جسم سے سالم رہا ان کا. پھر اللہ نے زندہ کر دیا ان کو. گدھا تھا, کھانا تھا, عزیر علیہ السلام تھے. گدھا بھی خراب ہو گیا, کھانا صحیح سالم رہا, عزیر علیہ السلام کا جسم صحیح سالم رہا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے جسم اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے, مٹی انہوں کھاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ آپ مردوں کو زندہ کرو گے تو صحیح, لیکن یہ بتاؤ کیفا, زندہ کہ تم کیسے کرو گے, کیا طریقہ ہوگا, کیفیت کیا ہوگی, صورت حال کیا ہوگی, اس کی کیا ترتیب ہوگی. تو اللہ نے پوچھا کہ اولم تؤمن, کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا مردوں کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا, کیوں نہیں, میرا ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی, مزید دلی اطمینان چاہتا ہوں میں. اطمینان اور یقین کے نا 3 درجے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین, کہ آپ کو اس نے اچھی بات بتا دی, آپ نے یقین کر لیا کہ آدمی اچھا ہے, سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, آپ کو یقین ہے. ایک یقین یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین, کہ ایک واقعہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کا یقین پہلے یقین سے زیادہ ہوتا ہے. پہلے میں شک ہے کہ شاید کسی آدمی نے سچے بندے کو جھوٹی خبر دی ہو اور اس نے سن کے بتا دیا ہمیں, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات, بندہ سچا جھوٹ بول سکتا ہے وہ, لیکن جو آنکھوں والا یقین ہوتا ہے وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین, جو علم الیقین عین الیقین کے بعد اچھی طرح دل میں دماغ میں بات بیٹھ, اسے حق الیقین کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مقصد یہ تھا کہ اللہ مجھے عین الیقین کرا دیجئے, آنکھوں سے دیکھ لوں میں. جو آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ میں چل دیکھ لو, اچھا 4 پرندے پکڑو. پرندے کون سے تھے قرآن حدیث میں اس کا نام نہیں ہے. بعض میں مور تھا, کبوتر تھا, کوا تھا, اور یہ مرغا تھا, یہ تھے. تو یہ انہوں نے پکڑے, اور پکڑ کر پھر میں خود سے مانوس کر لو, کچھ دن دیکھو ان کو, یہ پرندے ہیں نا, پہچان کر لو. انہوں نے مانوس کر لیا. پھر میں ان کو ذبح کرو اور پہاڑوں پہ لے جاؤ, چاروں طرف ان کے گوشت کے اجزاء ذرات رکھو, پھر اس کے بعد ران میں کھڑے ہو, ان کو بلاؤ اپنی طرف. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیے, ان کے پرزے کیے, پرزوں کے مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے کیے, پھر قیمہ بنایا, پہاڑوں پہ رکھا, جنان میں کھڑے ہوئے,
کہ میری طرف آؤ تم. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے گوشت کا ذرہ اٹھا, فضا میں آ کے ٹھہر گیا. دوسری جگہ سے پر کا ذرہ اٹھا, فضا میں آ کے ٹھہر گیا. پہلے دھڑ بنا, پھر اس کے بعد پنجے بنے, پھر پر لگے ان کے اوپر, پھر چونچیں لگی, پھر وہ چیختے چلاتے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گئے. میں دیکھ لیا, کہا دیکھ لیا جی, میں ایسے میں مردوں کو زندہ کروں گا, بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر دوں گا. انسان بنتا کیسے ہے؟ بنتا بھی ایسے ہے. امرود لاڑکانے سے آ رہا ہے ہمارا, اچھا مالٹا کہاں سے آتا ہے ہمارا؟ مالٹا ہی قریب سے رہتا ہے. سیب کہاں سے آتے ہیں؟ سوات سے آتا ہے, کوئٹہ سے ہمارا سیب آتا ہے. اچھا انار کہاں سے آتا ہے؟ کندھار سے آتا ہے. اور کس نے کہا انار کندھاری ختم کرے جسم کی بیماری, وہاں سے انار آتا ہے کندھار سے. اور اسی طرح یہ اخروٹ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پہاڑی علاقہ جات سے اخروٹ بادام آتے ہیں, یہ پشاور وغیرہ کی طرف سے. اور آلو بخارا کہاں سے آتا ہے؟ کشمیر سے آتا ہے. کشمیر جاؤ سنا تو وہاں روڈوں کے کنارے درخت لگے ہیں آلو بخارے کے, اور آلو بخارے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں, لوگ اٹھاتے ہی نہیں ان کو. اور خربوزہ کہاں سے آتا ہے؟ منکیرے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان سب چیزیں کھاتا ہے نا. اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ کچے سے لگے ہمارا دودھ آتا ہے. وہ سارے جسم بندہ کھا کھا کے جسم بن رہا ہوتا ہے. بکھرے ہوئے اجزاء سے جسم بنتا ہے, اجزاء اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر بکھر جائیں گے, اللہ پھر اکٹھا کر دے گا ان کو, بندہ زندہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.